بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور وقال في موضع آخر افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون وقال في موضع آخر وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون صدق الله العظيم وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال اخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعض جسدي وقال کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل وعد نفسک فی اصحاب القبور او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ قابل احترام بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اللہ سبحانہ و تعالی نے ہم سب کو ایک مختصر زندگی دے کے دنیا میں بھیجا ہے۔ 60 سال کی، 70 سال کی، 80 سال کی، 100 سال کی، 100 سال سے اوپر اب تو بہت ناممکن ہو گیا ہے۔ یہ جو زندگی اللہ سبحانہ و تعالی نے ہم سب کو عطا فرمائی ہے بہت مختصر ہے۔ حالانکہ ایک تعجب خیز بات ہے کہ اتنی لمبی چوڑی زندگی ہم کو مل رہی ہے جس میں ہم اتنے زمانے گزار رہے اور پھر بھی مختصر۔ وہ مختصر اس انداز سے ہے کہ کل میدان محشر میں جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے ہمارا مقدمہ آئے گا، اللہ کے سامنے ہماری پیشی ہوگی، اس دین کا ایک دن دنیا کے 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ آخرت کا ایک دن دنیا کے 50,000 سال کے برابر۔ اب ذرا ہم کیلکولیشن کر لے کہ 60 سال کی زندگی جو ہے 50,000 سال کے مقابلے میں کتنا حصہ ہوتا ہے۔ اگر ہم حساب لگائیں گے تو پتہ یہ چلے گا بہت معمولی سا، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود قرآن میں فرمایا ہے کأنہم لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاہا۔ جب بندہ میرے سامنے آئے گا اور جب آخرت کا ایک دن دیکھے گا، اس کو ایسا لگے گا کہ میں دنیا میں 70، 80، 90، 100 سال کی زندگی گزار کے نہیں آیا، بلکہ دین کا ایک لمحہ گزار کے آیا۔ کأنہم لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاہا، قرآن ذکر کر رہا ہے۔ بہرحال اتنی مختصر سی زندگی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم سب کو عطا فرمائی ہے۔ دوسری چیز، دنیا میں جتنے لوگ آئے ہر ایک کو دنیا سے مر کے جانا ہے، اور اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ آج تک کسی آدمی نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں دنیا میں ہمیشہ رہوں گا۔
جتنے دنیا میں آئے ہر ایک کو مر کے آخرت میں جانا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس دنیا کو فنا کے اصول پر بنایا ہے. ہر چیز کے اندر فنائیت ہے، صرف تنہا اللہ کی ذات باقی رہ جائے گی. کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. سورہ رحمان میں اللہ نے فرمایا کہ دنیا میں جتنی چیزیں سب فنا ہو جائے گی، صرف تیرے رب کی ذات باقی رہے گی. تیسری چیز، یہ دنیا کی قیمتی زندگی جو ہے مختصر ہے، فانی ہے، عارضی ہے، ختم ہو جانے والی ہے، اور ہم سارے اس دنیا میں بحیثیت مسافر کے ہیں. آپ پوائنٹ ٹو پوائنٹ یاد رکھیے. انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں جو زندگی عطا فرمائی ہے، ہمیں اس کا مقصد سمجھ میں آئے گا. تیسری چیز میں نے آپ کو بتائی کہ یہ مختصر زندگی جو ہے فانی ہے، عارضی ہے، ختم ہو جانے والی ہے، اور اس میں رہنے والا ہر انسان چاہے وہ کسی بھی دھرم کا ماننے والا ہو بحیثیت مسافر کے ہے. مختصر زندگی لے کر آیا ہے اور چلا جائے گا. چوتھی چیز، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ مختصر فانی عارضی وقتی زندگی ہمیں کیوں عطا فرمائی؟ ہمارے ذہنوں میں ایک سوال ہوگا، بھئی یہ فانی ہے، ختم ہو جانے والی ہے، تو اللہ نے ہمیں یہ زندگی کیوں عطا فرمائی؟ قابل احترام بھائیو، بزرگوں، دوستو، میں اپنی طرف سے بات نہیں پیش کروں گا، اس کا مقصد خود اللہ فرما رہے ہیں، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. ہم نے انسان کو فقط میری عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. یہ مختصر زندگی اللہ نے جو ہمیں عطا فرمائی ہے، یہ وقت گزاری کے لیے نہیں، دنیا کمانے کے لیے نہیں، اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے نہیں دی ہے، بلکہ اللہ کی بندگی کرنے کے لیے دی ہے. لہذا جو آدمی مقصد حیات کو سمجھ کر زندگی گزارے گا کہ میری زندگی کا مقصد ایک اللہ کی عبادت کرنا ہے اور آخرت کی تیاری کرنا ہے، وہ آدمی دنیا میں معاصی سے، گناہوں سے، حق تلفی سے، لوگوں کو نقصان پہنچانے سے بچے گا. آج ہم گناہ کرنے سے نہیں ڈرتے، کسی کا ناحق پیسہ روپیہ کھانے سے نہیں ڈرتے، کسی کو تکلیف دینے سے نہیں ڈرتے، پڑوسی کو ستانے سے نہیں ڈرتے، صرف اس بنیاد پر کہ میری زندگی کا مقصد مجھے نہیں معلوم ہے، بس زندگی گزر رہی ہے. ایک مرتبہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کسی جنازے کے ساتھ میں جا رہے تھے، سارے لوگ موجود تھے. قبرستان میں پہنچنے کے بعد تجہیز و تکفین وغیرہ سب معمول پورے ہو گئے، دفن کر دیا. آپ نے سارے لوگوں کو متوجہ کیا اور یوں کہا کہ لوگوں ذرا مجھے ایک بات بتاؤ، یہ مرحوم جس کو ہم نے ابھی قبر میں دفن کر دیا ہے، اگر اس کو دنیا میں واپس بلایا جاوے، واپس بھیجا جاوے، تو وہ کیا تمنا کرے گا؟ آپ نے سوال کیا لوگوں سے، اور یہی سوال ہم سے بھی ہو رہا ہے. یہ مرنے والا مر کے چلا گیا، اگر اللہ اس کو دنیا میں واپس بھیجے تو یہ کیا تمنا کرے گا؟ سارے لوگوں نے کہا کہ حضرت یہ یہی تمنا کرے گا کہ میں نیکی کروں، میں نے جو گناہ کیا ہے اس کی توبہ کر لوں، میں ایسے اعمال کروں جس سے اللہ راضی ہو جائے. سارے لوگوں نے کہا.
اور اس کا تذکرہ قرآن میں موجود ہے. میدان محشر میں جب انسان اللہ کے سامنے آئے گا تو کیا کہے گا؟ ربنا ابصرنا وسمعنا فرجینا نعمل صالحا انا كنا نعمل فيما ترکت. اللہ نے ایک ایک نقشہ کھینچا ہے. میرا بندہ جب میرے سامنے آئے گا کہے گا اے میرے رب آخرت میں تیرے سامنے آ گیا, جنت بھی دیکھ لی, جہنم بھی دیکھ لی, تیرے عذاب کو بھی دیکھ لیا, بس ایک ریکویسٹ ہے, ایک تمنا ہے, پھر سے دنیا میں بھیج دے تاکہ جو کمی بیشی رہ گئی ہے مجھ کو پورا کر کے آ جائے. اللہ کیا کہیں؟ کلا انہا کلمۃ ھو قائلھا. اللہ فرمائیں گے یہ تیرا بکواس ہے. دنیا میں نبیوں نے آ کے تجھے سمجھایا تھا کہ تیرا مقصد حیات کیا ہے, لیکن تو نے ایک کی بھی نہیں مانی تھی. اب مر کے میرے پاس آ گیا, اب یہاں سے رجوع نہیں ہے. تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے جب سب کو یہ پوچھا تو سارے لوگوں نے وہی جواب دیا کہ حضرت وہ آدمی یہی تمنا کرے گا کہ میں نیک اعمال کر لوں, گناہ کیے تو توبہ کر لوں, اللہ کو راضی کر لوں. کیا جملہ ارشاد فرمایا ہے جو ہماری زندگی کے لیے ایک نمونہ اور ایک عبرت ہے. کہا کہ اے لوگو سن لو, یہ مرنے والا تو قبر میں چلا گیا, اب اس کے واپس آنے کا کوئی موقع نہیں ہے. تم تو ابھی زندے ہو, کر لو اپنے گناہوں کی توبہ اللہ سے مانگ لو, آخرت کی تیاری کر لو. کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں بھی وہ افسوس کا ہاتھ اٹھانا پڑے اور اللہ کے سامنے پھر یہ بات پیش کرنی پڑے. ابھی میں نے آپ کے سامنے جو حدیث پاک پڑھ کے سنائی تھی, کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل, آپ علیہ السلام کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں, اقوال ذری جس کو کہتے ہیں, گولڈن ورڈز, اقوال ذری ہے. آپ کی ایک چھوٹی سی بات میں کئی معنی چھپے ہوئے ہوتے ہیں. آپ نے ارشاد فرمایا اے ابن عمر دنیا میں ایسا رہے گویا کہ تو مسافر ہے یا راہگیر ہے. میں اس کا ترجمہ کر رہا ہوں حدیث کا. کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل وعد نفسک فی اصحاب القبور. حضور پاک علیہ السلام ایک صحابی کو نصیحت کر رہے ہیں, اے عبداللہ ابن عمر اپنے آپ کو دنیا میں ایسا سمجھ گویا تو مسافر ہے یا راہگیر ہے, راستہ گزرنے والا ہے. اور دوسرا جملہ ارشاد فرمایا وَعُدْ نَفْسَكَ فِي أَصْحَابِ الْقُبُورِ, اپنے آپ کو قبر والوں میں سے شمار کر. حدیث پاک میں یہ دو ٹکڑے ملتے ہیں, کن فی الدنیا کأنک غریب. اللہ اکبر. آدمی اگر اس کے بارے میں سوچے تو پتہ چلے گا کہ حضور پاک علیہ السلام کے ایک ایک ارشادات میں کتنے معنی چھپے ہوئے ہیں. شارح علیہ رحمہ جو حدیث کی شرح کرنے والے ہیں اس کا ایک مطلب تو یہ بتاتے ہیں جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. ایک مطلب یہ بتایا کہ جو سمجھدار عقل مند انسان ہوتا ہے, دھیان سے سننا, یہ ہماری زندگی کے لیے بہت ضروری ہے. اس حدیث کا پہلا مطلب یہ بیان کیا کہ عقل مند اور سمجھدار انسان وہ ہے جو سفر بے مقصد نہیں کرتا. جب بھی سفر کرے گا کوئی نہ کوئی مقصد ہوگا. آج ہماری مثال لے لو, ہم صبح سویرے نکل جاتے ہیں, ٹرین میں رش کے اندر جاتے ہیں, بس میں جاتے ہیں, پتہ نہیں کون سے چیزوں کے ذریعے ہم پہنچتے ہیں اپنے کاروبار میں. ایک آدمی صبح کو ٹرین میں رش میں جا رہا ہے, دھکا کھا کے جا رہا ہے, تکلیف کے ساتھ میں جا رہا ہے. آپ اس کو پوچھو بھائی کہاں جا رہے ہو, کہا بمبئی جا رہا ہو. کیوں جا رہے ہو؟ بس ایسے ہی. بتائیے ہم اس کے بارے میں کیا فیصلہ کریں گے؟ یہ پاگل آدمی ہے, کوئی مقصد ہی نہیں ہے بمبئی جانے کا, ایسے ہی جا رہا ہے تکلیف اٹھا کے. تو عقل مند اور سمجھدار انسان وہ ہے
جو اپنا سفر مقصد والا ہوتا ہے، بے مقصد سفر نہیں کرتا۔ اس حدیث کی روشنی میں ہمیں یہ سمجھایا گیا کہ اے مسلمان، تو اس دنیا کا مسافر ہے، تیری زندگی کا بھی ایک مقصد ہے۔ اللہ نے ہمیں جو زندگی عطا فرمائی ہے یہ بے مقصد نہیں ہے۔ آج ہماری زندگی کا محور 24 گھنٹے کی زندگی جو گھوم رہی ہے نا، یہ پنکھے کی طرح گھوم رہی ہے۔ صبح کام پہ جاتے ہیں، شام کو گھر پہ آتے ہیں، صبح کام پہ جاتے ہیں۔ اسی لیے کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، یوں ہی زندگی تمام ہوتی ہے۔ کوئی مقصد نہیں ہمارا۔ قابل احترام بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، سوچنے کی ضرورت ہے۔ اللہ نے جو زندگی عطا فرمائی ہے یہ صرف دنیا کمانے کے لیے نہیں۔ دنیا ہاتھ سے نکل جاتی ہے تو بخیل ہو جاتا ہے، لیکن دنیا اگر دل سے نکل جاتی ہے تو ولی بن جاتا ہے۔ دنیا کے اندر رہنا یہ برائی نہیں ہے، لیکن دنیا کا دل میں آ جانا یہ برا ہے۔ اللہ نے ہمیں دنیا میں جو بھیجا ہے ایک مقصد کے لیے بھیجا ہے، اور وہ مقصد کیا ہے؟ وہ قرآن ہماری رہبری کرے گا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ ایک مقصد ہے، وہ مقصد ہے اللہ کی اطاعت، اللہ کی فرما برداری اور آخرت کی تیاری۔ آج ہم اپنی زندگی کے بارے میں سوچیں، ہم کہاں ہیں، کہاں جا رہے ہیں؟ ہمارا مقصد صرف دنیا کمانا ہے، چند ٹھیکریوں کو جمع کرنا ہے، بینک بیلنس کو جمع کرنا ہے، شاندار کوٹھیاں بنانا ہے، اپنی اولاد کی خواہشات کو پورا کرنا ہے، بس یہی مقصد ہے ہمارا۔ حالانکہ یہ مقصد نہیں، یہ ضرورت ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ دنیا میں مت لگو، دنیا میں کام کرنے کے لیے جانا ہے اس لیے کہ ضرورت ہے، لیکن مقصد نہیں ہے۔ ضرورت اور مقصد میں فرق ہوتا ہے۔ ضرورت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی کو جتنی ضرورت ہے اتنا مل جائے پھر ختم، اور مقصد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب تک وہ چیز نہیں ملے گی میں ہٹوں گا نہیں۔ آج دنیا یہ ہماری ضرورت ہے، مقصد نہیں ہے، اور آخرت وہ ہمارا مقصد ہے، ضرورت نہیں ہے۔ آج ہم نے الٹا کر دیا، دنیا مقصد ہے، آخرت ضرورت ہے۔ اسی لیے دیکھو ہر آدمی دنیا کمانے کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ دنیا کمانی ہے، بلکہ میں تو یوں کہتا ہوں جو آدمی شریعت کے حدود میں رہ کے دنیا کماتا ہے وہ دنیا نہیں کماتا، وہ دین کماتا ہے۔ میں جو نفی کر رہا ہوں وہ اس بات کی کہ صرف دنیا 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 ہی مقصد نہ ہو، بلکہ دنیا کے ساتھ میں اللہ کو راضی کرنا مقصد ہو۔ حدیث پاک میں آتا ہے القیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على اللہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا چالاک اور عقل مند آدمی وہ ہے کہ دنیا کے ہر عمل کو آخرت کے بدلے میں کرے، اور عاجز اور پریشان آدمی وہ ہے کہ دنیا میں گناہ کرے اور بڑی بڑی امیدیں اللہ سے لگائے بیٹھے۔ آج ہمارا حال یہی ہے، اعمال کرنے نہیں ہے، اللہ کی اطاعت کرنی نہیں ہے، اور بڑی بڑی امیدیں لگا کے بیٹھے کہ ہم کو جنت چاہیے۔ بہرحال اس حدیث پاک کا ایک مطلب تو میں نے یہ بتایا کہ عقل مند اور چالاک آدمی بغیر مقصد کے سفر نہیں کرتا۔ دوسری چیز حدیث سے یہ ثابت ہو رہی ہے کہ آدمی اور چالاک جو ہوتا ہے وہ جانتا ہے کہ میں جو سفر کر رہا ہوں یہ چند دنوں کا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں ہمارا جو سفر ہوتا ہے وہ چند دنوں کا ہوتا ہے۔ عقل مند اور چالاک آدمی یہ ہے کہ جب اس بات کو سمجھ لے کہ میرا سفر چند دنوں کے لیے ہے تو وہ اپنے ساتھ میں زیادہ ساز و سامان نہیں اکٹھا کرتا۔ ہم سب کو تجربہ ہے، ہم جب یہاں سے گاؤں میں جاتے ہیں سفر کر کے تو سامان جو ہمارے ساتھ میں ہوتا ہے کائے کا ہوتا ہے، توشہ ہوتا ہے، تھوڑا ضرورت کا سامان گاؤں میں لے جانا ہوتا ہے، بھائی وہی ہوتا ہے۔ پورا گھر کا گھر خالی کر کے ہم نہیں جاتے۔
عقل مند اور سمجھدار آدمی وہ ہے جو جانے کہ سفر میرا چند دنوں کا ہے، اس لیے میں ساز و سامان مختصر سے مختصر لے جاؤں گا۔ اس حدیث سے ہمارے لیے درس ہے کہ دنیا کی زندگی ایک مسافر خانہ ہے، ہمارا سفر ہے، ہم اس دنیا کے مسافر ہیں۔ اس دنیا میں رہ کے ہمیں اپنی ضرورت کے بقدر سامان جمع کرنا ہے، زیادہ سامان جمع نہیں کرنا۔ جو آدمی دنیا میں رہ کے دنیا بٹور رہا ہے، سمجھو کہ یہ اپنی آخرت کو برباد کر رہا ہے۔ تیسری چیز، اس حدیث کی روشنی میں شارحین نے جو مطلب بیان کیے میں آپ کے سامنے وہ پیش کر رہا ہوں۔ تیسری چیز، عقل مند اور ہوشیار آدمی جو ہوتا ہے جب وہ سفر میں جاتا ہے، جس منزل پہ وہ اترتا ہے، جہاں بھی اترتا ہے، جیسے راستے میں گاڑی کھڑی رہتی ہے ریسٹ کرنے کے لیے، کچھ ناشتہ کرنے کے لیے، کچھ کھانے کے لیے، عقل مند اور ہوشیار آدمی وہ ہے جو یہ جانتا ہے کہ میرا یہ سفر ہو رہا ہے اور سفر میں جس راستے میں اتر رہا ہوں وہ میری منزل مقصود نہیں ہے، میرا وطن اصلی نہیں ہے، میرا اصلی مسکن نہیں ہے۔ آدمی اس میں دل نہیں لگاتا۔ ہم ٹرین سے جا رہے ہیں، اسٹیشن میں کھڑی ہو گئی، فوراً کینٹین میں سے جا کے کچھ کھانا پینا لے لیا۔ کیا کبھی ہم نے دیکھا کہ کوئی آدمی اسٹیشن پہ اترا ہوا ہے، دیکھا کینٹین میں بہت سارے کیا گرد و غبار لگے ہوئے ہیں، پانی گرا ہوا ہے، کچرا پڑا ہوا ہے، بھائی جھاڑو دو میرے کو، میں صاف کرتا ہوں اس کو؟ ایسا ہم نے کبھی دیکھا؟ کبھی نہیں دیکھا۔ کبھی کبھی 2-3-4 مہینے گھنٹے کا ہولڈ ہوتا ہے تو ویٹنگ روم میں آدمی بیٹھ جاتا ہے۔ اب ویٹنگ روم میں دیکھا کہ کچرا پڑا ہوا ہے، ساز و سامان بے ترتیب ہے، اب وہ آدمی صفائی میں لگ گیا تو بولیں گے بے وقوف آدمی ہے، ارے تیرا گھر نہیں ہے، تیرا منزل نہیں ہے، تو صفائی کیوں کر رہا ہے؟ عقل مند آدمی وہ ہے کہ اپنے منزل کو اپنا مسکن اصلی نہ سمجھے۔ یہ دنیا ہمارا ایک مسافر خانہ ہے، ہم اس سفر کے مسافر ہیں۔ اگر دنیا میں رہ کے ہم دنیا کو چمکانے میں لگے ہوئے ہیں، دنیا کو سنوارنے میں لگے ہوئے ہیں، تو ہم سے بڑا بیوقوف کوئی آدمی نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں اس دنیا میں اپنے آپ کو ہمیشہ مسافر سمجھنا چاہیے۔ جتنی ضرورت ہے ضرورت کے بقدر دنیا کمائے، اور ہمارا اصلی مقصد جو ہے وہ آخرت کو بنانا ہے۔ حدیث پاک کا جو دوسرا ٹکڑا تھا، اُد نفسک فی اصحاب القبور، اپنے آپ کو مردوں میں شمار کر۔ شارحین نے اس کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ جیسے مردہ اس کو زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہے، مر کے دنیا سے چلا گیا، اب دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یوں فرمایا کہ اے مرد مومن، آپ علیہ السلام اپنی امت سے مخاطب ہے، اپنے آپ کو مردوں میں شمار کر۔ کیا مطلب؟ کہ مردے کو دنیا کی زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو بھی اپنے آپ کو دنیا سے بے تعلق کر دے۔ اور بے تعلق کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کمانا چھوڑ دے وے، کاروبار چھوڑ دے وے، ملازمت چھوڑ دے وے، یہ مقصد نہیں ہے۔ مقصد یہ ہے کہ ضرورت کے بقدر دنیا کمائیں گے جس سے ہمارے اہل و عیال کا خرچہ پورا ہو جائے اور ہم کو کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا نہ پڑے، لیکن اتنا کمانے میں مشغول نہ ہو جائے کہ دنیا کماتے کماتے دنیا بکتے بکتے دنیا سے چلے جائے اور ہماری آخرت اجڑ جائے۔ اسی لیے کسی اللہ والے نے کہا ہے کہ انسان جو ہے وہ ازلی تو نہیں ہے لیکن ابدی ضرور ہے۔ ازلی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پہلے سے موجود ہو، جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے۔ ہم ازلی نہیں ہیں لیکن ابدی ضرور ہے۔ ابدی کا مطلب یہ ہے کہ ہمیشہ رہے گا۔ جب تک دنیا میں انسان نہیں تھا، اب دنیا میں پیدا ہو کے آ گیا، اب انسان مرے گا نہیں، ہمیشہ کے لیے زندہ رہے گا۔ اسی لیے آپ نے سنا ہوگا کہ جب کسی آدمی کا انتقال ہو جاتا ہے تو اعلان میں کیا کہتے؟ فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا، فلاں صاحب مر گئے، ایسا نہیں کہتے، انتقال ہو گیا مطلب دنیا کی زندگی سے ابھی آخرت کی زندگی میں چلا گیا۔ قابل احترام بھائیو، بزرگوں، دوستو، اب اپنی زندگی کے ترس کھائے۔ اللہ نے مختصر زندگی دی ہے، پتہ نہیں کس حال میں ہماری موت آئے گی۔
اس لیے آج سارے لوگ تہیہ کرو اور نیتیں کر لو کہ جو زندگی گزر گئی ہے اپنے گناہوں کی اللہ سے میں معافی مانگوں گا، اور جو زندگی اللہ نے مجھے بخشی ہے کوشش کروں گا کہ اپنی طرف سے اللہ کی اطاعت میں اپنی زندگی کو لگاؤں گا، کاروبار بھی کروں گا، اللہ کی اطاعت بھی کروں گا، ملازمت بھی کروں گا اللہ کی فرما برداری کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے پاس زندگی گزاروں گا اللہ کے حکم کے مطابق۔ دنیا بھی بن رہی ہے، آخرت بھی بن رہی ہے، اس لیے ہم سب کو ضرورت ہے اس بات کی کہ دنیا، بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ہر آدمی کی رزق دنیا کے 50,000 سال پیدا کرنے سے پہلے اللہ نے لکھ دی ہے۔ ہر آدمی کو کتنی روزی ملے گی اللہ نے لکھ دیا ہے۔ اب اگر ہم زیادہ محنت کریں اس نیت سے کہ مجھے زیادہ روزی ملے گی، یہ اس کے وہم کا دھوکہ ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا دنیا میں بہت ساروں کو تجربہ بھی ہوگا، بہت سارے پڑھے لکھے لوگ ہوتے بیچارے دھکے کھاتے کمپنی میں جاب کرنے کے لیے، سروس کرنے کے لیے، کبھی ملتی کبھی نہیں ملتی، کبھی مل گئی تو 15-20 ہزار کی نوکری مل گئی، لیکن اس کمپنی کا مالک جو ہوتا ہے نا وہ جاہل ہے، انگوٹھا چھاپ ہے، فون پہ بیٹھ کے کروڑوں کا سودا کر لیتا ہے۔ اگر روزی اپنی محنت سے، اپنی صلاحیت سے اور اپنے عقل کی وجہ سے اگر ملتی تو اللہ دنیا میں سب سے زیادہ مالدار کس کو بناتا؟ یہ مزدور طبقے کو بناتا۔ سب سے زیادہ محنت کرنے والے وہی لوگ ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے اپنی بساط اور اپنی طاقت کے حساب سے ہم کام کریں، منع نہیں ہے، لیکن اس ترتیب کو اللہ کے حکم پر ڈال دے ہوئے۔ ہمیں نوکری بھی کرنی ہے، ہمیں تجارت بھی کرنی ہے، ہمیں اپنے بال بچوں کے ساتھ میں رہنا بھی ہے۔ یہ ساری چیزیں اللہ کے حکموں کے مطابق اگر کرنے والے بن جائیں گے تو یہ تجارت بھی ہمارے لیے آخرت کا ذخیرہ ہے۔ بچوں کے ساتھ، بیوی کے ساتھ میں ہنسنا کھیلنا اور ان کے ساتھ میں خوش رہنا، یہ بھی ہمارے لیے آخرت کا ذخیرہ ہے۔ اور اگر ہم تجارت کر رہے اور شریعت کے حدود میں رہ کے کر رہے، یہ تجارت بھی ہم کو آخرت میں نجات دے سکتی ہے۔ ایک واقعہ بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں میں۔ ہارون رشید جو ہے پہلے زمانے میں ایک بادشاہ گزرا ہے، اس کا ایک لڑکا تھا 16 سال کی عمر کا نوجوان، چونکہ وہ اس کا اٹھک بیٹھک، اس کی ملاقات اکثر اللہ والوں سے ہوا کرتی تھی، اللہ والوں سے ملنا، ان کے پاس میں بیٹھنا، ان کے پاس میں رہنا، اور اکثر قبروں کی زیارت کیا کرتا تھا۔ وہ قبرستان میں جایا کرتا تھا، قبرستان میں جا کے وہ سارے قبروں والوں کو مخاطب کرتا تھا، کہا کہ تم لوگ تو ہم سے پہلے دنیا میں آئے تھے، دنیا سے چلے گئے، جو کچھ کمانا تھا سب یہیں چھوڑ گئے، کاش مجھے پتا چل جاتا کہ تمہارے ساتھ میں اللہ نے کیا برتاؤ کیا ہے تو میں اپنی زندگی کو بدل دیتا۔ وہ بچہ ایسا بولتا پھر وہاں سے نکل جاتا۔ بادشاہ کا لڑکا ہے لیکن اس کا جو لباس تھا نا سادہ، سر کے اوپر لنگی باندھ کے رکھتا تھا۔ ایک مرتبہ ہارون رشید جو ہے اپنے وزراء اور امراء کے ساتھ میں بیٹھے ہوئے تھے مجلس میں، سب کے سامنے سے وہ بچہ ایسے گزرا۔ یہ امراء اور وزراء نے دیکھا کہ وہ بادشاہ کا لڑکا ہے اور بالکل سیدھا سادہ ہے، تو انہوں نے کہا یہ کاش کہ اس کا باپ اس کو سمجھاتا، یہ لڑکے نے اپنے باپ کو ذلیل کر دیا، بادشاہ کا لڑکا ہو کے اتنا سادہ۔ جب یہ بات بادشاہ نے سنی تو بادشاہ نے بچے کو بلایا اور بلا کے ڈانٹا، بیٹا تو نے مجھے ذلیل کر دیا، یہ سارے امراء وزراء بیٹھے ہوئے سب کے سامنے تو نے مجھے ذلیل کر دیا، تو تو بادشاہ کا لڑکا ہے، تجھے تو عالی شان کپڑے پہننے چاہیے۔ چونکہ بچہ نیک تھا اس نے باپ کو الٹا جواب نہیں دیا، یہ نیکی کی علامت ہے۔ اللہ معاف کرے آج ہم نے اپنے بچوں کی تربیت نہیں کی، جس کے نتیجے میں جب باپ اس کو کوئی چیز سمجھاتا ہے سامنے ہو جاتا ہے بلکہ گالی دیتا ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے اولاد کی تربیت کرنے کی بہت ضرورت ہے۔ اس بچے نے باپ کو کوئی جواب تو نہیں دیا، خالی یوں کہا، بلکہ اس دربار کے اندر ایک چڑیا بیٹھی ہوئی تھی، بچہ اس کے طرف مخاطب ہوا اور کہا کہ اے چڑیا، تجھے اس رب کا واسطہ جس نے تجھے پیدا کیا میرے ہاتھ پہ آ کے بیٹھ گیا۔ وہ چڑیا وہاں سے اڑی اور ہاتھ پہ آ کے بیٹھ گئی اور کہا کہ اللہ کے حکم سے واپس چلی گئی۔
جب یہ پورا منظر سارے لوگوں نے دیکھا کہ ابا جان عزت اس کو نہیں کہتے جس کو تم سمجھ رہے ہو، عزت تو اس کا نام ہے کہ دنیا کی مخلوق اس کے تابع ہو جائے، لہٰذا تم دنیا دار ہو، میں دیندار ہوں، اب میرا تمہارا نبھاؤ نہیں ہو سکتا، میں گھر چھوڑ کے جا رہا ہوں، لاکھوں کروڑوں کی پراپرٹی چھوڑ کے جا رہا ہے، ساتھ میں قرآن لیا، ایک لوٹا لیا اور اپنی امی سے مل کے جا رہا ہے گھر پہ سے۔ امی امی ہوتی ہے، ماں ماں ہوتی ہے، تکلیف تو ہوئی لیکن باپ کے مقابلے میں کیا بول سکتی ہے؟ بیٹا میری ایک انگوٹھی تجھے میں ہدیے میں دے رہی ہوں، اس کو لے جا، کئی سفر میں کام آئے گا۔ انگوٹھی لے کے چلا گیا، ایک قرآن تھا ایک لوٹا تھا، چلا بغداد سے بصرہ گیا اور بصرہ میں جا کے زندگی بسر کرنے لگا ایک دم سادگی کے ساتھ میں، کسی کو پتہ نہیں ہے کہ کون ہے یہ۔ بصرہ کے اندر ایک آدمی تھا ابو عامر بصری، ان کو اپنے گھر کے کچھ تعمیرات کا کام کروانے کا تھا، گارے مٹی کا۔ گاؤں کے اندر تلاش کیا، لوگوں نے بتایا کہ ہاں ایک بچہ ہے جو یہ گارے مٹی کا کام کرتا ہے۔ ابو عامر بصری ان کے پاس میں گئے کہ بیٹا کام کرو گے؟ اچھا اس بچے کو کس حال میں ملے؟ مسجد کے چوکھٹ پہ باہر بیٹھ کے قرآن پڑھ رہا ہے۔ آج ہمارے نوجوان بچے تھوڑا وقت ملا موبائل لے کے بیٹھ جاتے ہیں، زندگی برباد کر رہے ہیں، قرآن پڑھ رہا ہے۔ بیٹا ایک اجرت کرو گے، ایک کام کرو گے؟ ہاں بولو بڑے میاں، میں تو کام کرنے کے لیے آیا ہوں، میرے گھر میں کام کرنا ہے۔ ٹھیک ہے لیکن میری دو شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ میں اپنی مزدوری پورے دین کی 1 درہم اور 1 دانک لوں گا۔ دانک کا مطلب ہوتا ہے درہم کا چھٹا حصہ، یعنی اپنی زبان میں یوں سمجھو کہ 1.5 درہم لوں گا میں۔ دوسری شرط یہ ہے جیسے نماز کا ٹائم ہو جائے گا میں کام چھوڑ دوں گا، بند کر کے چلا جاؤں گا۔ یہ ہمیں اپنی زندگی میں لانے کی ضرورت ہے۔ امانت داری کے ساتھ میں تجارت کرنی چاہیے اور نمازوں کی پابندی کرنی چاہیے۔ اللہ اس کے نتیجے میں جو دے گا اس کا کہنے اور سننے سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ تو اس کی زندگی میں آئے گا، پتہ چلے گا۔ بہرحال معاملہ طے ہو گیا، کام کرنا شروع کر دیا۔ شام ہوتے ہوتے اکیلے نے 10 آدمیوں کا کام کیا۔ ابو عامر بصری جو ہے جب انہوں نے دیکھا کہ وہ اتنا سارا کام کر دیا، بڑا تعجب ہوا۔ ان کو 3 درہم دیے کہ لے بیٹا 3 درہم، کہ نہیں مجھے 3 درہم نہیں چاہیے، میں نے جتنا دوں گا اتنا اچھا، 1.5 درہم میرے کو دے دو۔ ٹھیک ہے۔ دوسرے دن پھر سے کام کرنے کے لیے تلاش کیا بچے کو، پورے گاؤں میں کہیں نہیں ملا۔ لوگوں کو پوچھا، لوگوں نے بتایا کہ ابو عامر وہ بچہ صرف ہفتے میں 1 مرتبہ کام کرتا ہے، پورا ہفتہ کام نہیں کرتا۔ اللہ اس کو 1.5 درہم دے دیتا ہے، اسی میں اس کی پورے ہفتے کی کیا ہے کھانے پینے کا انتظام ہو جاتا ہے، وہ کام نہیں کرتا ہے، پورا دن اللہ کی عبادت میں لگا ہوا ہے۔ لیکن وہ ابو عامر بصری نے دیکھا کہ ایک آدمی 10 آدمیوں کا کام کرتا ہے، امانت دار ہے، مجھے تو کام اسی کے پاس میں کروانا ہے۔ چنانچہ اگلے ہفتے میں تلاش کرتے کرتے گئے تو وہی چوکھٹ پہ بیٹھا ہوا ہے۔ بیٹا کام کرو گے؟ ہاں چلو، لیکن وہی 2 شرطیں میری۔ گئے کام کے لیے، کام کیا، شام کو دیکھا وہی کام ہو گیا۔ یہ ابو عامر بصری جو ہے ان کے دل میں یہ آیا کہ یہ بچہ اکیلا 10 آدمی کا کام کیسے کرتا ہے۔ چنانچہ انہوں نے چھپ کے دیکھا کہ کام کیسے کرتا ہے۔ دیکھا کہ بچہ جو ہے نا اپنے ہاتھ سے گارا دیوار پہ مارتا ہے اور دیوار پہ سارے پتھر آٹومیٹک جوائنٹ ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ خدا کی قدرت کا کرشمہ ہے، جو اللہ کا بن جاتا ہے اللہ اس کا بن جاتا ہے۔ آج ہمارے دل میں اس کا یقین نہیں ہے، جس کی بنیاد پر ہم پریشان ہیں۔ جب شام کے وقت میں کام پورا ہو گیا، بیٹا 3 درہم میں تم کو ہدیے میں دے رہا ہو، نہیں مجھے نہیں چاہیے، مجھے تو میرے جو طے کیا وہی دے دو۔ چلے گئے۔ انہوں نے ٹھانا کہ اگلے ہفتے میں اسی سے کام کروانا ہے مجھے۔ تیسرے ہفتے میں دیکھا کہ بچہ وہاں نظر نہیں آ رہا، مسجد کے چوکھٹ پہ۔ لوگوں سے پوچھا کیا بات ہے، بچہ نظر نہیں آ رہا، آج تو کام کرنے کا دن ہے۔ تو لوگوں نے کہا کہ وہ بیمار ہے، جنگل میں بیابان میں اکیلا پڑا ہوا ہے۔ ابو عامر بصری نے ایک آدمی کو رہبر بنایا اور جنگل میں گئے، دیکھا کہ ایک اینٹ کا پتھر جو ہوتا ہے اینٹ، وہ اینٹ کو اپنے سر پہ رکھے ہوئے سویا ہوا تھا، بے ہوش تھا۔ ابو عامر نے جا کے سلام کیا، جواب نہیں دیا۔ دوسری مرتبہ سلام کیا، بچے نے آنکھ کھولی۔ آنکھ کھولنے کے بعد میں دیکھا کہ وہ یہ ابو عامر بصری ہے۔ اپنے گود میں اٹھا کے اپنے گود میں رکھا۔ بیٹا کیا بات ہے؟ کہا چچا جان میری آخری وقت ہے، میرے دنیا سے جانے کا آخری وقت ہے۔
اور ان کو بہت ساری نصیحتیں کی. وقت نہیں اس لیے نہیں بتا رہا میں. بہت ساری نصیحتیں کی اور اس کے بعد میں جو ہے یوں کہا کہ چچا جان میری ایک وصیت کو یاد رکھنا. آپ وہ وصیت کریں گے میری پوری؟ ہاں کروں گا. کہا یہ لوٹا اور لنگی جو ہے یہ قبر کھودنے والے کو اجرت میں دے دینا, اور میری انگوٹھی اور قرآن جو ہے وہ ہارون رشید کو دینا, اور یوں کہنا کہ ایک مسافر لڑکے نے تم کو ہدیے میں دے دیا ہے. جب یہ بات کہی تب اس آدمی کو پتا چلا کہ یہ تو شہزادہ ہے. بہرحال تزویر و تکفین ہو گئی, بچے کا انتقال ہو گیا, ان کے ابا کے پاس میں گئے. بہت لمبا چوڑا واقعہ, میں اس کو مختصر کرتے جا رہا ہوں. آخر کے اندر جو ہے نا وہ ہارون رشید کے پاس میں گئے اور جا کے کہا کہ ایک بچے نے جو ہے تم کو یہ ہدیے میں دیا ہے. کہا کہ وہ کون تھا, کیا کرتا تھا, پوری بات پوچھی کہ مزدوری کرتا تھا. تم نے بھی کروائی ہے؟ کہ ہاں میں نے بھی کروائی ہے. تم کو شرم نہیں آئی کہ وہ سید کے خاندان کا لڑکا تھا, حضرت عباس کے خاندان کے اندر اس کا تعلق ہے. کہا کہ بادشاہ سلامت مجھے پتہ نہیں تھا, انتقال کے بعد پتہ چلا. میں آپ سے بھی معافی مانگتا ہوں اور اللہ سے بھی معافی مانگتا ہوں کہ مجھ سے ایسا اس بچے سے کام نہیں کروانا چاہیے تھا. بہرحال وہ انگوٹھی اور قرآن واپس دے دیا. ہارون رشید بہت روئے اور رونے کے بعد میں دنیا کو چھوڑ دیا اور اللہ کی اطاعت میں ایسے لگ گئے کہ دنیا سے ولی ہو کے دنیا سے گئے. اس لیے ہمیں بھی مختصر انداز میں آپ کو یہ صرف بات پہنچانا چاہتا ہوں کہ ہم اپنی زندگی پہ رحم کھائے. زندگی اسپیڈ سے گزر رہی ہے. اگر ہم نے اس دنیا کی زندگی میں رہ کے اللہ کو نہیں بنایا اور اپنی آخرت کو نہیں بنایا, آخرت میں خون کے آنسوں سے رونا پڑے گا اور وہاں جانے کے بعد میں ہماری ایک بھی نہیں سنی جائے گی. اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے, آنکھیں کھلی ہے, جو گناہ کر دی اللہ سے توبہ کر کے معافی مانگ لے وے, اور ہم آئندہ ارادہ کریں کہ انشاءاللہ ہماری زندگی جو ہے اللہ کے حکموں کے مطابق گزرے گی. اور اگر گناہ ہو گیا ہم فوراً توبہ کر لیں گے انشاءاللہ. اللہ اس کے بدلے میں ہماری دنیا بھی بنائیں گے, چین و سکون عطا فرمائیں گے, اور آخرت کی زندگی جو عبدالآباد کی زندگی ہے اللہ اس کو بھی بنا دیں گے. اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اور پوری امت مسلمہ کو ان سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.